مصر کی سڑکوں پر احتجاج کرنے والے ان لاکھوں مظاہرین کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ صدر حسنی مبارک اقتدار چھوڑ دیں۔ باوجود اس کے کہ پولیس فورس کے علاوہ فوج ٹینکوں کے ساتھ سڑکوں پر موجود ہے، مصری شہریوں نے کرفیو کی پرواہ کیے بغیر مظاہرے جاری رکھے۔ وسلامة أراضيهم۔ مصر کے صدر حسنی مبارک نے عوام کی طرف سے تبدیلی کے مطالبوں کے بعد نئی کابینہ سے حلف لے لیا ہے، مگر اس کابینہ کے زیادہ تر اراکین صدر مبارک کے پرانے ساتھی ہیں۔ مظاہرین نے کابینہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مصر کے عوام تبدیلی کے ساتھ نئے چہرے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ عالمی ادارہ برائے ایٹمی توانائی کے سابق سربراہ اور امن کے لیے نوبل انعام یافتہ محمد مصطفیٰ البرادی کی حمایت کر رہے ہیں، جن کا مطالبہ ہے کہ صدر حسنی مبارک کو حکومت چھوڑنی ہوگی۔ پہلے تو انہیں حکومت چھوڑنی ہوگی اور پھر آزاد انتخابات کا انعقاد ہوگا اور اس کے بعد ہی ہم جمہوریت کی طرف بڑھیں گے۔ محمد البرادی ملک سے آمریت کے خاتمے کی اس تحریک کا حصہ تو بن گئے ہیں، مگر مبصرین کے مطابق اس تحریک کا لیڈر کوئی نہیں، اور یہی بات تشویشناک ہے کہ اگر نئی حکومت آتی ہے تو اسے چلائے گا کون؟ ایلیٹ ابرامز کا تعلق کونسل آن فارن ریلیشنز سے ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ مصر میں آگے کیا ہوگا، کیونکہ صدر مبارک نے 30 سال سے لبرل اور آزاد خیال اپوزیشن کو، جو ان کی حکومت کے لیے چیلنج ہو سکتی تھی، دبائے رکھا۔ در حقیقت انہوں نے آزاد خیال جماعتوں کو اخوان المسلمین کے مقابلے میں زیادہ شدت سے کمزور کیا۔ اخوان المسلمین کو قدامت پسند مذہبی جماعت تصور کیا جاتا ہے، اور صدر حسنی مبارک گزشتہ 30 سال سے مغرب اور امریکہ کو یہ تاثر دینے میں کامیاب رہے کہ اگر وہ اقتدار میں نہ ہوئے تو مصر کی حکومت اخوان المسلمین کے ہاتھ میں ہوگی۔ ایلیٹ ابرامز کہتے ہیں کہ صدر اوباما کو یہ واضح کرنا ہے کہ امریکہ انسانی حقوق، آزادی اور جمہوریت کی حمایت کرے گا۔ صدر اوباما مشرق وسطیٰ میں جمہوریت کی بات نہیں کرتے، وہ حکومت کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں۔ انہیں مصر کی حکومت کو یہ مشورہ دینا چاہیے کہ اس مسئلے کو طاقت کے استعمال سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مصر کے عوام یہ تہیہ کر چکی ہیں کہ انہیں حسنی مبارک کی حکومت کو ختم کرنا ہے، تو ہمیں ان سے یہ اپیل کرنی چاہیے کہ یہ تبدیلی پرامن ہو۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس موقع پر امریکہ کی صدر مبارک کے لیے حمایت مصر میں امریکہ مخالف جذبات بھی بھڑکا سکتی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے حالات پر قریبی نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غربت اور آمریت کے خلاف تیونس سے شروع ہونے والی یہ جدوجہد، جو بہت جلد مصر، اردن اور یمن تک پہنچ چکی ہے، اسے روکنا بہت مشکل ہوگا۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔